بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس کے بیٹے کی شادی میں نہ جائیں، وہ ناراض ہو جاتا ہے، اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ آپ پھر اپنے بیٹے کی شادی میں منانے جاتے ہیں، نہیں مانتا۔ پنجاب اور سندھ کے کلچر کے مطابق آپ پگڑی یا ٹوپی اتار کے اس کے قدموں میں رکھتے ہیں، ٹھڈا مار کے اچھال دیتا ہے، نہیں مانتا کہ میں نہیں آتا تیرے بیٹے کی شادی میں، تیرا بیٹا کوئی آسمان سے اترا ہے؟ ہماری بچی کی شادی پر بھی تو نہیں آیا تھا۔ لیکن آپ نے کبھی اندازہ لگایا دن میں 5 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صورت میں اللہ آپ کو کارڈ بھیجتا ہے، 5 دفعہ دن میں بلاوا دیتا ہے۔ ہم لبیک کہتے ہیں، آتے ہیں، لیکن حدیث میں آتا ہے جب یہ بندہ 80 سال 90 سال 95 سال 100 سال عمر گزارنے کے بعد، ہر طرف سے دھکے کھانے کے بعد، اولاد سے دھتکارے جانے کے بعد، وفادار بیوی کے فوت ہونے کے بعد، بیماریوں کے گھیر لینے کے بعد، کمر کے جھک جانے کے بعد، منہ سفید ہو جانے کے بعد، بتیسی غائب ہو جانے کے بعد، سنوائی جاتی رہنے کے بعد، بینائی جاتی رہنے کے بعد، گویائی جاتی رہنے کے بعد، ایک دفعہ جب اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ وہ ایک دفعہ بھی تانا نہیں دیتا، ایک دفعہ بھی۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ ان بندوں سے کہہ دیجئے جو تہجد پڑھتے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، پے در پہ عمرے کرتے ہیں، تسبیحاں کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، خیراتیں کرتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں۔ نہیں فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر زیادتیاں کر بیٹھے ہو، میری نافرمانیاں کر بیٹھے ہو، مجھے ناراض کر بیٹھے ہو، میری نافرمانیاں کر کر کے، ان بندوں سے حبیب کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ہمیشہ پر امید رہنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اگر دنیا میں کوئی بندہ اتنے گناہ کر لے، اتنے گناہ کر لے، زمین سے لے کر آسمان تک پوری کی پوری فضا کو اپنے گناہوں سے گندا کر دے، اپنے گناہوں سے بھر دے، زمین سے آسمان تک پوری فضا، پھر ایک مرتبہ رب العالمین کے دروازے پر آئے، رب العالمین کے سامنے ایک مرتبہ ندامت کے 2 اتھرو بہائے، رب العالمین سے ایک مرتبہ اتنا التجا کرے
اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبِعِزَّتِي وَبِجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، تم زمین سے آسمان تک ساری فضا کو اپنے گناہوں سے بھر کر کے لے آؤ، ایک مرتبہ میرے دروازے پر آؤ، میں تمہارے گناہوں سے دگنی رحمت لے کر کے تمہارا استقبال کروں گا۔ میرے دروازے پر آ کے تو دیکھ، اللہ رب العالمین بڑا بخشنے والا، کرم کرنے والا، مہربان ہے۔ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے گا، لیکن بندہ سچے دل سے رب العالمین سے معافی مانگے۔ اب تک جو زندگی گزار بیٹھے سو گزار بیٹھے، آج سے رب العالمین سے تحیہ کر لیجئے، اے الہ العالمین اب زندگی کے جو دن باقی ہیں، جتنے ایام زندگی کے باقی ہیں، میں تجھے راضی کرنے کے لیے صرف کروں گا، تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ توبہ کے دروازے رب العالمین نے کھلے رکھے ہیں، اس دن سے پہلے توبہ کر لیجئے جس دن رب العالمین مشرق کے بجائے سورج کو مغرب سے طلوع کرے گا۔ دنیا انتظار کرے گی، آج ادھر سے سورج نہیں نکل رہا، لوگ دیکھیں گے کہ آج سورج جدھر ڈوبا کرتا تھا وہیں سے واپس آ رہا ہے۔ اس دن رب العالمین توبہ کے دروازے بند کر دے گا، اس کے بعد کوئی کلمہ پڑھے گا، ایمان لائے گا، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ دجال کے آنے کے بعد بھی کوئی بندہ اس وقت مسلمان ہوگا، رب العالمین اس کا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری خبریں ہمیں دے دی، ساری باتیں ہمیں بتا دی۔ فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر بندہ چاہے وہ نیک ہے یا گناہگار، استاد ہے یا طالب علم، امیر ہے یا غریب، دکاندار ہے یا گاہک، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر بندے کے گلے میں رب العالمین نے اس کا رزلٹ، اس کا نامہ اعمال لٹکا رکھا ہے۔ قیامت والے دن جب بندہ آئے گا، آپ دنیا میں نہیں دیکھتے، مختلف محکموں میں کام کرنے والے، مختلف محکموں میں کام کرنے والے، ان کے گلے میں کمپنی کا ایک کارڈ لگا ہوتا ہے، بندے کا نام بھی ہوتا ہے، بندے کا عہدہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھنے والے پہچان جاتے ہیں یہ اس کمپنی کا مینیجر ہے، اس کمپنی کا ورکر ہے، اس سے سمجھ آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے قیامت والے دن آج دنیا میں بھی ہر بندہ اپنا نامہ اعمال گلے میں لٹکا کے پھرتا ہے، مگر کسی کو نظر نہیں آتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر بندہ اپنے گلے میں نامہ اعمال لے کر کے چلتا ہے، اور قیامت والے دن آج دنیا میں نظر نہیں آتا، قیامت والے دن نظر آئے گا، نمایاں ہوگا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، قیامت والے دن وہ دفتر ان کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے، انکار کی گنجائش نہ ہوگی۔ جیسے دنیا میں
پولیس والے پوچھتے ہیں وہ چوری کی تھی تو نے؟ نہیں جی میں نے تو چوری نہیں کی، میں ایسا آدمی تھوڑی ہوں، میں تو پورے محلے میں میرے جیسا شریف ہی کوئی نہیں۔ پھر وہ موبائل میں سے تھوڑی ویڈیو نکال کے رکھ دیتے ہیں جو کسی نے بنائی ہوتی ہے، وہ نکال کے سامنے رکھتے ہیں، یہ دیکھ یہ مرغی تو پکڑ رہا ہے یا کوئی اور ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ اب وہ شرم کے مارے سر جھکا لیتا، اس لیے کہ انکار کی گنجائش نہیں، پروف اتنا مضبوط ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ہم سب کے دفتر ان کے سامنے کھول کے رکھ دیں گے، کھول کے رکھ دیں گے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے، ایسے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندے کے اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہ فرشتوں سے کہے گا تولو، اور بڑے گناہوں کو اللہ چھپا لے گا، بڑے گناہوں کو اللہ چھپا لے گا، چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے تولے جائیں گے۔ اب وہ دل میں خوش اس لیے ہے کہ فرشتوں کو صرف چھوٹے گناہوں کا پتہ چلا ہے، بڑے گناہوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے نعوذ باللہ اللہ کا نظام یہاں بھول گیا، میں اللہ کی نظر سے بچ گیا، خوش ہو رہا، میرے چھوٹے گناہ تل رہے ہیں، بڑے گناہوں کا پتہ ہی نہیں، اور اللہ نے چھپائے ہوئے۔ اب دیکھو اللہ کی مہربانی دیکھو، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس کے جو یہ گناہ ہیں اس کے بدلے نیکیاں لکھ دو، یعنی ان کو نیکیوں میں کنورٹ کر دو، نیکیوں میں تبدیل کر دو۔ اللہ کے رسول بتاتے ہوئے مسکرا دیے، آپ نے فرمایا جب وہ یہ سنے گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے تو جھٹ سے بولے گا یا اللہ میرے تو اور بھی بڑے بڑے بہت سارے گناہ، خود بول پڑے گا میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں جو فرشتوں نے یہاں ظاہر ہی نہیں کیے۔ اب جب دیکھا نا کہ گناہ کے بدلے نیکی مل رہی ہے تو اب پہلے تو خوش تھا اور اب کہہ رہے یا اللہ میرے تو اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، گویا فرشتوں نے میرے ساتھ چیٹنگ کی ہے، وہ گناہ لائے نہیں رہے تاکہ مجھے نیکیاں ملیں۔ انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں، کسی حال۔ فرمایا کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا۔ ہر بندے کا نام اعمال جو بندہ دنیا میں اپنے گلے میں لٹکائے پھرتا ہے، قیامت والے دن رب العالمین دفتر کی صورت میں اس کے سامنے رکھ دے گا، پڑھے گا۔ اللہ رب العالمین خود کہے گا اقرأ کتابک، اپنے نامہ اعمال کو پڑھ، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تم اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہو، دیکھتے جاؤ، فیصلہ کرتے جاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے۔ ہر بندہ اپنے گناہوں کو اپنی نظروں سے دیکھے گا۔ قرآن نے اور مقام پہ فرمایا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے جو کچھ اس دفتر کے اندر ہوگا،
وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، افسوس سے ہتھیلیاں مسلے گا، کہے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب نے نہ تو میری کوئی چھوٹی برائی چھوڑی نہ کوئی بڑی برائی چھوڑی، میں نے رات کی تاریکی میں کچھ کیا تھا تو وہ بھی لکھا ہوا موجود ہے، میں نے خلوت میں کچھ کیا تھا تو وہ بھی موجود ہے، میں نے جلوت میں کچھ کیا تھا تو وہ بھی موجود ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس کتاب نے نہ تو کوئی چھوٹی برائی چھوڑی نہ بڑی برائی چھوڑی، سب کچھ لکھ مارا۔ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا میں عہدے برائیوں کو چھپا دیتے ہیں، منصب برائیوں کو چھپا دیتے ہیں، پیسہ برائیوں کو چھپا دیتا ہے، قیامت والے دن کسی کے پاس کوئی پیسہ نہ ہوگا، ساری دنیا بغیر پیسے کے کھڑی ہوگی، کسی کے پاس کوئی عہدہ نہ ہوگا، ساری دنیا بغیر عہدے کے کھڑی ہوگی، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی ڈی سی، کوئی کمشنر، کوئی تھانے دار، کوئی جنرل، کوئی کرنل، کوئی میجر، دنیا کے عہدے سارے ختم، کائنات میں ایک ہی بادشاہ ہوگا جسے آج دنیا میں کوئی نہیں مانتا سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی، بغیر عہدے کے سارے کھڑے ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ رب العالمین پوری کی پوری زمین کو، پورے کے پورے آسمانوں کو لپیٹ کر ایک گیند کی شکل بنا لے گا، انگلیوں میں رب العالمین اچھالے گا اور کہے گا بتلاؤ این الجبارون، دنیا میں ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑنے والوں آج کہاں ہو؟ آج تمہاری آواز کیوں نہیں آتی؟ تمہارا وجود دنیا میں نظر کیوں نہیں آتا؟ اللہ یہ بھی سوال کرے گا لمن الملک اليوم، آج ملک کا مالک کون ہے؟ دنیا میں میری بادشاہت کا تم انکار کرتے تھے، مجھے تسلیم نہیں کرتے تھے، مجھے اپنا آپ منوانا آتا ہے، آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج ملک کا مالک کون ہے، بادشاہ کون ہے؟ پوری کائنات میں جب کوئی ہوگا نہیں تو جواب بھی کوئی نہیں دے گا، اللہ رب العالمین خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہت ہے جو قہار بھی ہے جبار بھی ہے، جس کا اختیار پوری دنیا پر چلتا ہے۔ اس وقت دنیا کا کیا عالم ہوگا؟ اللہ رب العالمین اپنا عرش نیچے اتاریں گے، اللہ کے مقرب 8 فرشتے عرش کو اٹھا کر کے لائیں گے، دائیں طرف دوزخ، بائیں طرف دوزخ کو رکھا جائے گا، دائیں طرف جنت کو رکھا جائے گا، 70 ہزار کی زنجیریں، 70 ہزار زنجیریں ایک دوزخ کو بندھی ہوئی ہوں گی، ہر زنجیر پر 70 ہزار فرشتہ مقرر ہوگا جو کھینچ کر دوزخ کو لائے گا۔
اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ دھاڑے گی، چلائے گی، چنگھاڑے گی، دوزخیوں کو دیکھ کر بے صبری ہو جائے گی کہ الہ العالمین جلدی سے ان کو میرے اندر ڈالو۔ میرے بھائی اس کی وسعت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے رسول نے کچھ نقشہ ایسا کھینچا جیسے وہ دوزخ کوئی زندہ چیز ہے۔ فرمایا دوزخیوں کو دیکھے گی، دیکھ کر پہچانے گی، پہچان کر کہے گی الہ العالمین میں تو خالی ہوں، میرا پیٹ بھریے۔ اللہ رب العالمین پتھر بھی ڈالے گا، پہاڑ بھی ڈالے گا، سورج بھی ڈالے گا، چاند بھی ڈالے گا، ستارے بھی ڈالے گا، جتنے معبودان باطل بت پتھر کے لوگوں نے بنائے وہ بھی ڈالے گا، پھر جہنمی بھی ڈالے گا۔ ساری دنیا ڈل جانے کے بعد رب العالمین اس سے پوچھے گا حل امتلأتی، دوزخ کیا تو بھر گئی ہے؟ وَتَقُولُ حَلْ مِن مَّزِيدٍ، وہ کہے گی اللہ بھرنا کیا ہوتا ہے، کچھ اور ہو تو ڈالو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب العالمین اپنا قدم مبارک اس کے اوپر رکھے گا، وہ بھیچے گی، وہ دبے گی اور کہے گی قط یا ربی قط، الہ العالمین بس کر میں بھر گئی، میں بھر گئی۔ اللہ رب العالمین نے دوزخ کو ایک جیتا جاگتا بنایا ہے۔ یہی معاملہ جنت کا ہے۔ جنت کی طلب کیجئے، جنت سے رغبت رکھیے، دوزخ کا خوف دل میں رکھیے، بچنے کا اہتمام کیجئے۔ اگرچہ کھجور کے دانے سے بھی آپ کو دوزخ سے بچنا پڑے تو بچیے۔ ایک گلاس پانی کا کسی پیاسے کو پلا کر بھی دوزخ سے بچنا پڑے تو پلائیے۔ یہ بڑا آسان سودا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں یہ بات ہم پر واضح فرما دیتا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے دنیا والو، دنیا میں نہ دکان تمہاری، نہ باغ تمہارے، نہ بینک بیلنس تمہارا، یہ سارا کچھ تم مجھے دے دو اور میری جنتیں تمہاری بن جائیں۔ سودا کر لو رب العالمین سے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں سے جنت کے بدلے میں ان کی جانیں بھی خرید لیں، ان کا مال بھی خرید لیا، بدلے میں رب العالمین جنت دیتا ہے۔ یہ سودا دنیا میں کر لیجئے، مہنگا سودا نہیں، کر لیجئے۔ آگے رمضان آ رہا ہے، اس کا بہترین سیزن ہے رمضان، اللہ سے سودا کرنے کا بہترین سیزن۔ ابھی سے ارادہ کر لیجئے، نیت کر لیجئے، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، اور اعتکاف دیکھا دیکھی نہیں، یہ نیت کر لیجئے کہ میں نے اللہ کے لیے بیٹھنا ہے بس۔ دیکھیے زندگی میں ہم روزی تلاش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، کہاں سے کہاں تک کہ ہم سفر کرتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، سارا دن ہم کھپا دیتے ہیں روزی کی تلاش میں، لیکن 24 گھنٹوں میں 15-20 منٹ روزی دینے والے کو بھی تلاش کیا کریں، اس کو بھی تلاش کریں، جس نے روزی دینی ہے اسے بھی تلاش کریں۔ وہ کون ہے جو ہمیں روزی دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو ہمارے پیٹ بھرتا ہے؟ بچہ جب دنیا میں آتا ہے کھانے کے لیے پیٹ ایک ساتھ لاتا ہے، کمانے کے لیے ہاتھ دو لے کر آتا ہے، دو ہاتھ ساتھ لاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہم سے بڑا احسان ہم پہ کیا، بڑا کرم کیا، ہم ہی اس کے احسانوں کو بھول بیٹھے، ہم ہی ناشکرے ہو گئے۔ اللہ سے لو لگائیے، اللہ سے تعلق جوڑیے، اللہ سے محبت کیجیے۔ انشاءاللہ آنے والا جمعہ اگر زندگی رہی تو
جہنم کے حالات کے بارے میں بھی، اور پھر اس چونکہ یہ بھی ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے کہ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے۔ پھر اختتام اس سیریز کا ہم جنت کے مناظر پہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اسی طرح جوق در جوق تشریف لائیے، اپنے دوستوں کو بھی لائیے عقائد کی اصلاح کے لیے۔ ایک بندہ بھی اگر آپ کی دعوت سے مسلمان ہوتا ہے، آپ کی محنت اور کوشش سے، انشاءاللہ آپ کی نجات کے لیے وہ کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔